अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जर्नी ऑफ नावल्स के प्लेटफॉर्म पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मेरा पसंदीदा नावल ललकार, उसके किरदारों के साथ हम मज़ीद सफ़र करेंगे। तो आज हम जो नावल पढ़ेंगे उसका नाम है हंगामी शादी। ये नावल लिखा गया है ललकार नावल के बाद, और इमरान दानिश का तो ललकार नावल के एंड पर उसका एंड ही हो जाता है, तो ये नावल उसके बेटे पर लिखा गया है। और ऐसे ही चंद और नावल्स भी ताहिर जावेद मुग़ल साहब ने लिखे हैं जो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। उम्मीद है आपको भी वैसे ही पसंद आएगा जैसे ललकार नावल आया था। शुरू करते हैं हम अपना आज का नावल। कहानियों के कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बुलाए नहीं भूलते, वो जहनों में दिलों में बसेरा कर लेते हैं। ऐसे ही चंद किरदारों की मुकर्रर रोनमाई जो आपको एक बार फिर यादों के ऐसे तिलस्म क़िदा में ले जाएंगे जिसके आप असीर थे। आपके पसंदीदा जाने माने किरदारों की वापसी, उस पंछी की परवाज़ जो अपने ही दाम में आ गया था। दिसंबर बहुत सर्द था। मैं एक दरमियाने दर्जे के रेस्तुरान में बैठा चाय पी रहा था। दिल आज फिर कुछ उदास था। सरवत को बिछड़े 1 साल होने को आया था। चंद रोज़ा बुखार और उसके बाद ब्रेन हेमरेज, वो दाग मुफारकत दे गई थी। मैं खुद को काफ़ी संभाल चुका था, मगर फिर भी कभी कभी यासियत उमड़ कर आ जाती थी। चाय की चुस्की लेते हुए मैंने लंबी आह भरी। 15 साल गुजरने का पता ही नहीं चला था। हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी हर तरह से खुशगवार रही थी, सिवाय इसके कि हम औलाद की नियामत से महरूम रहे। एक बच्चा पैदाइश के वक्त फौत हो गया और उसके बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू ना हो सका। अब मेरा एक ही बच्चा था। ये पहली बीवी सुल्ताना के वतन से था। बिलाल और बालू आजकल इंग्लैंड में ज़ेर तालीम था। चाय ख़त्म हो चुकी थी। मैंने सिगरेट सुलगाया। चंद कश लेकर उठने का इरादा कर ही रहा था कि एक मंजर देखकर बुरी तरह ठठक गया। 2 मेज़ें छोड़कर एक बंदा मेरी दाएं जानब बैठा था और मुस्कुराती नज़रों से मेरी ही तरफ देख रहा था। मेरे सर पर 1000 पाउंड का वज़नी बम फट जाता तो शायद मुझे इतना धचका महसूस ना होता जितना उसे देखकर हुआ। मैंने अपनी पलकें ज़ोर से झपकाईं। दिल में यही ख्याल आया कि शायद मेरी निगाह धोखा दे रही है और यूं पलकें झपकाने से ये मंजर निगाहों से ओझल हो जाएगा। तब मैंने चाय के खाली कप की तरफ देखा। कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया गया था। ये मैं क्या देख रहा था? ये मैं कैसे देख सकता था? मेरे बेमिसाल यार इमरान दानिश को दुनिया से गए 14-15 साल बीत गए थे, और आज दिसंबर की इस ठठरी हुई सहपैर में वो इस रेस्तुरान में मेरे सामने बैठा मुस्कुरा रहा था, मुझसे सिर्फ 10-15 फुट के फासले पर। मैं कोई तोहम परस्त होता तो उसे इमरान की रूह करार देता, या फिर किसी जादू टूने का शख्साना। सीने में दिल बेपनाह तेज़ी से धड़क रहा था। वो उठा और तेज़ी से मेरे पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी नज़र धोखा नहीं खा रही तो आप ताबुश हो। उसे करीब से देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर मेरे रह सहे ओसान भी हता हुए। वही आवाज़, वही अंदाज़। मैंने लर्ज़ान लहजे में कहा, कौन हो तुम? जनाब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके ये थड़थली वाले तासरात बता रहे हैं कि आप ही ताबश हैं। मेरे जहन में दूसरा और ज़्यादा मुंतकी ख्याल उभरा। यकीनन ये शख्स अपने असल रूप में नहीं था। प्लास्टिक सर्जरी की जदीद तकनीक चेहरे को किसी भी सूरत में ढाल सकती है। मेरे जहन में खतरे की घंटियाँ बजी। क्या मेरे हवाले से कुछ गलत होने वाला था? 14-15 बरस पहले मैंने और इमरान ने जो दुश्मनियाँ पाली थीं, उनको अब भी यकसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने इर्द गिर्द देखा। कई अफराद हमारी तरफ मतवजह थे। मैं लरजती टांगों के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है हमें बाहर जाकर बात करनी चाहिए, मैंने कहा। चलें जी, बाहर चलें। बल्कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहें तो भी मैं तैयार हूँ। मैं जैसे हवा में डगमगाता हुआ रेस्तुरां से बाहर आ गया। कुछ फासले पर मेरी सुजुकी कल्टस खड़ी थी। हम दोनों उसमें आन बैठे। वो बड़ी बेतकल्फ़ी और दबे दबे जोश से मेरी तरफ देख रहा था। चेहरे पर वही चमक थी जो इमरान दानिश के चेहरे पर हुआ करती थी। वही थोड़ी का गड़ा, वही खूबसूरत रुखसारों की कुदरे उभरी हुई अड्डियाँ।
दांतों की नहायत ही हमवार और चमकीली कतार। हाँ, बालों का रंग थोड़ा सा मुख्तलिफ था और निचले जबड़े की बनावट में 19-20 का फ़र्क मालूम हो रहा था। तुम मेकअप में हो? मैंने सरसराते लहजे में पूछा। कैसी बात करते हो जी, ये लाहौर की लड़कियां तो पहले ही मुझ पर मक्खियों की तरह गिरती हैं। अगर मेकअप भी करूंगा तो ये तो मुझे उठाकर ही ले जाएंगी। मस्खरी मत करो, कौन हो तुम? वो दिलनशीन अंदाज में मुस्कुराया। मुझे पता था जब भी आपसे मुलाकात होगी आप ऐसे ही हैरान होंगे। फिर मेरी परवाह किए बगैर उसने सिगरेट सुलगा ली। अब तीसरा ख्याल मेरे जहन में आया, कहीं ये इमरान का जुड़वा भाई तो। ताहम अपने इस बदहवास ख्याल को मैंने अगले ही लम्हे रद्दी की टोकरी में फेंका। 15 साल बीत गए थे और ये तो अब भी इमरान दानिश से ज़्यादा जवान नज़र आता था। वो किसी टेलीपेस्ट की तरह गहरी नज़रों से मेरी जानब देख रहा था। फिर मुस्कुराते अंदाज में बोला, यस यस, अब तुम ठीक नतीजे पर पहुंच रहे हो चाचू डियर। मैं इमरान 2 हूँ, इमरान 1 की एक्सटेंशन। इमरान 1 यानी मेरे वालिद को तो आप कहाँ भूल सके होंगे। मेरा दिमाग फटने वाला हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो बुलंद आवाज़ में बिल्कुल इमरान के स्टाइल में हंसा। मुझे पता था चाचू जानी, जब भी तुमसे आमना सामना होगा ये डायलॉग और इस तरह के दूसरे डायलॉग ज़रूर सुनने को मिलेंगे। मेरे पास सब सवालों के जवाब हैं, लेकिन अफसोस है कि तुम मिले ऐसे वक्त हो जब मैं तसल्ली से इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता। चाचू जानी, तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखना पड़ेगा। देखो, मैंने भी तो इतना इंतज़ार किया ही है। मैं कोई 8 माह से यहाँ लाहौर में हूँ और तुम्हारे लिए लोर लोर भी फिरता रहा हूँ। बल्कि वो कहते कहते चुप हो गया। हमारी गाड़ी के पास से गुजरने वाली एक मोटर बाइक ज़रा आगे जाकर रुक गई। 2 लड़के सवार थे। वो मुड़कर कार की खिड़की के पास आए। हेलो हीरो भाई, क्या हो रहा है? वो बेतकल्फी से बोले। देख नहीं रहे, डेट पर हूँ, उसने जवाब दिया। वो हंसने लगे। पीछे बैठे हुए लड़के ने एक शापर में से मकई के 2 बुने हुए भुट्टे निकाले और हम दोनों की तरफ बढ़ाकर आगे बढ़ गए। हीरो भाई के अल्फाज मेरे कानों में औदम मचाने लगे। ये तो वही अंदाज था, ये तो वही मुनाज़र थे। क्या ये वाकई इमरान दानिश का बेटा मेरे सामने बैठा था? वो भुट्टे पर दांत आजमाते हुए बोला, चाचू जानी, बता नहीं सकता तुम्हें देखकर मेरी हालत क्या हो रही है। लगता है कि मेरे दोनों गुर्दों को हार्ट अटैक होने वाला है। इसी दौरान में उसकी निगाह खिड़की से बाहर गई और वो ठठक गया। 45-50 साल का एक फरब्बा अंदाम शख्स बड़े पसमुर्दा अंदाज में रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो रहा था। उसने शलवार कमीज पर कोट पहन रखा था और ऐनक लगा रखी थी। वो जो खुद को इमरान 2 कह रहा था बोला, चाचू जानी आओ मेरे साथ, आपको एक तमाशा दिखाऊं, बाकी बातें बाद में होंगी। वो मुझे खींचता हुआ दोबारा रेस्टोरेंट में ले आया। अंदर दाखिल होने वाला कुदरे फरब्बा अंदाम शख्स एक मेज़ पर बैठकर चाय का आर्डर दे चुका था। वो सीधा उसकी तरफ गया और अदब से सलाम करके उसके सामने बैठ गया। उसे देखकर फरब्बा अंदाम शख्स के चेहरे पर झंझलाहट उभर आई थी। मैं वहीं दूसरी मेज़ पर बैठ गया। वो जो खुद को इमरान 2 कह रहा था और फरब्बा अंदाम शख्स के साथ संजीदा नौयत की गुफ्तगू कर रहा था। कुछ कुछ अल्फाज मेरे कानों तक भी पहुंच रहे थे। अंदाज़ा हुआ कि शमाइला नाम की किसी लड़की की शादी का हंगामी मामला है। फरब्बा अंदाम शख्स का नाम मास्टर शफीक था। शमाइला उसकी बेटी थी। वो गालिबन किसी और लड़के से मोहब्बत करती थी। उस लड़के का नाम मुआज मालूम हुआ। वो जो खुद को इमरान 2 बता रहा था मुआज की वकालत करने में लगा हुआ था और मास्टर जी से दरख्वास्त कर रहा था कि वो अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी बच्ची की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ न जाएं। मैं देख रहा था कि फरब्बा अंदाम मास्टर शफीक के चेहरे पर झंझलाहट और तेश के तासरात नुमायाँ होते जा रहे थे। ये सब कुछ तवज्जो मबजूल करवाने वाला मामला था, मगर मेरी तवज्जो तो एक तूफ़ान में गिरी हुई थी। इस गुफ्तगू से कहीं ज़्यादा मैं इमरान के बारे में सोच रहा था। अब मेरे दिल ने ये गवाही देना शुरू कर दी थी कि शायद ये वाकई इमरान का बेटा ही है, मगर इस मगर के आगे अनगिनत सवालात थे। इससे पहले कि मास्टर शफीक का गुस्सा हाथ से तजावज़ कर जाता, वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ओके ओके मास्टर साहब, हम फिर बात करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं फिर बात करने की, मास्टर साहब खुद पर बमुश्किल ज़ब्त करते हुए बोले। उनकी आंखों में नमी चमकने लगी थी।
कुछ ही देर बाद मैं और वो इमरान 2 रेस्टोरेंट से बाहर थे। हम फिर गाड़ी में आन बैठे। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इमरान दानिश के बेटे हो? वो मेरी बात काट कर तेज़ी से बोला, चाचू डियर, ये सब बातें होंगी और तफसील से होंगी, लेकिन ये मामला ज़्यादा इमरजेंसी का है। जिस शादी का तुमने अभी सुना है ये परसों बरोज़ हफ्ता अंजाम पा जानी है। हमें किसी भी सूरत उसे रुकवाना है। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी रफ्तार मुझसे तेज़ थी। शताबी से कहने लगा, चाचू सिर्फ एक बात बताओ, ये मास्टर शफीक तुम्हें लालची बंदा लगा है या नहीं? मैंने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, लालची तो नहीं लगा, लेकिन तुम मुझे बातों में उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम बस 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 तुम्हें लालची नहीं लगा, इसका मतलब है कि गड़बड़ घोटाला दूसरी तरफ है। वो बंदा टेलर मास्टर शफीक पर दबाव डालकर उसकी बेटी से शादी कर रहा है। कोई और वजह हो ही नहीं सकती कि मास्टर शफीक अपनी 17-18 साल लड़की 38 साल के रनवे से ब्याह दे। हो ही नहीं सकता। कौन है वो? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। वो तेज़ी से बोला, चाचू जानी तुमको मिलवाता हूँ उससे। कुछ भी है, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों में मुझे तजर्बे और जहानत का दरिया बहता नजर आ रहा है। मैंने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये तो अब नामुमकिन हो चुका था कि उस जोरावर के भतीजे को यहाँ छोड़ के चला जाता। करीबन 20 मिनट बाद हम शहर के गुंजान इलाके में पहुँच चुके थे। मेरा दिमाग चटकने लगा। ये लाहौर का वही इलाका था जहाँ कभी इमरान की रिहाइश थी, और यही वो गलियाँ थी जिनमें वो अपनी अजीब और हलकत मोटरसाइकिल पर दंदनाया करता था। एक नस्बतन कुशादा सड़क पर उसने मुझे गाड़ी रोकने को कहा। सामने ही हजाजी क्लॉथ हाउस के नाम से एक बड़ी दुकान नजर आ रही थी। शीशे के अकब में काउंटर पर मोटे नकोश, छोटी छोटी दाढ़ी और शलवार कमीज वाला एक दरमियानी उम्र का शख्स बैठा था। उसे जवान साल तो हरगिज नहीं कहा जा सकता था। इमरान ने बेतकल्फी से मेरे कान में सरगोशी की, यही है वो बंदा जिससे परसों शुमाइला की शादी हाना आबादी हो रही है। मुझे वाकई तजुब हुआ। 17-18 साल लड़की के लिए ये शख्स वाकई बिल्कुल गैर मौजू लगता था। इमरान ने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक इसे शेख ज़हीर कहते हैं। इसकी पहली बीवी एक बेटी छोड़कर 2-2.5 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। काफ़ी पैसे वाला बंदा है। अब ज़रा चलते हैं इसके पास और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मेरा दिमाग चौपट हो रहा था। मैं अपनी रफ्तार से चलते चलते अचानक जैसे किसी पहाड़ी नाले के तेज़ बहाव में आ गया था। वो मुझे लेकर दुकान में दाखिल हो गया। अलीक सलीक के बाद हम शेख ज़हीर के सामने जा बैठे। शेख ज़हीर अपनी गुफ्तगू से धीमा और मामला फहम शख्स लगा, ताहम आंखों में दुनियादारी और हवस से ज़र की चमक भी लश्कारे मारती थी। दुकान में कपड़े के थानों के करीब सुर्ख कपड़े का एक काफ़ी बड़ा थैला भी नज़र आ रहा था। उसमें निकाह की बद थी, यानी छुहारे, बादाम, कशमश वगैरह। अंदाज़ा हो रहा था कि परसों के लिए पूरी तैयारी है। गैर मतवक्का तौर पर इमरान ने शेख ज़हीर के साथ शादी के हवाले से कोई बात नहीं की, सिर्फ कपड़े का भाव-ताव पूछा और इधर उधर की बातें करके उठ गया। हम वापस गाड़ी में आ गए। जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे, एक रेडी वाला फल फरोश बड़ी अकीदत से इमरान को सलाम करते हुए गुजरा। वो बेतकल्फी से सिगरेट सुलगाते हुए बोला, चाचू जानी अब बताओ, इस बंदे शेख ज़हीर के बारे में तुम्हारा क्या तज्जिया है? मेरा मतलब है, क्या वो बंदा ब्लैकमेलर वगैरह हो सकता है? क्या कहना चाहते हो? खालिस कारोबारी है, पैसा भी है इसके पास, लेकिन दीनदार है और धीमे मिजाज का लगता है। मेरे ख्याल में ये इम्कान रद्द कर देना चाहिए कि इसने मास्टर शफीक पर रिश्ते के लिए किसी तरह का नाजायज़ दबाव डाला होगा या धमकाया होगा। वैसे वो लड़की शुमाइला इसकी दुकान पर खरीदारी के लिए आती जाती रही है। पता नहीं क्यों अब मुझे भी इस मामले में थोड़ी सी दिलचस्पी महसूस हो रही थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, दबाव रुपए पैसे का भी तो हो सकता है। मुमकिन है कि मास्टर साहब ने इससे कोई बड़ा कर्ज ले रखा हो और अब ये कर्ज उतारना मुमकिन ना हो। चाचू यार, मशहूर फ़लसफ़ी ग्रेगरी पेक ने अपनी किताब सोने की तलाश में एक जगह पंजाबी का एक शहर लिखा है। उसका मतलब है कि बंदे को दो ही चीज़ें कर्ज में जकड़ा करती हैं, एक बीमारी और दूसरे मुकदमेबाजी। जहाँ तक मैंने छानबीन फरमाई है, मास्टर शफीक और उसकी फैमिली को ऐसी कोई मुसीबत लाहक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक बार फिर चौंक कर उसे देखने लगा। दिमाग की चौलें हलना शुरू हो गई थीं।
قریباً وہی شکل و صورت، وہی لب و لہجہ، وہی بے پرکی اڑانے کا انداز۔ یوں لگا جیسے عمران دانش نیا جنم لے کر میرے سامنے آن موجود ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ سرعت سے بولا، گاڑی اسٹارٹ کرو چاچو جانی، اب میں تمہیں ملواتا ہوں اس کہانی کے اہم ترین کردار معاذ سے۔ اس بالی سی عمر میں بیچارہ بے موت مارا جا رہا ہے۔ وہ دل و جان سے فدا ہے ماسٹر شفیق صاحب کی دختر پر۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور گھر ہے اس کا۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو میں کرتا ہوں، لیکن پہلے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا، ابھی اور اسی وقت۔ اس نے میرے تاثرات دیکھے اور پھر ایک دم جھک کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ چاچو قسم کھاتا ہوں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، لیکن اس وقت پینڈا کھوٹا نہ کرو۔ ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ کل مہندی ہو جانی ہے اور پرسوں نکاح۔ دیر ہو گئی تو یہ شیخ اس کومل سی بالڑی کے سارے حقوق زوجیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہی کچھ ہوگا جو دولت بمقابلہ محبت میں ہوتا ہے۔ پلیز پلیز گاڑی سٹارٹ کرو۔ قریباً 10 منٹ بعد ہم اندرون شہر کے ایک 2 منزلہ گھر کی نچلی منزل پر ایک کمرے میں موجود تھے۔ ہمارے سامنے جو 19-20 سالہ ہنستا حال لڑکا بیٹھا تھا اس کا نام معاذ تھا، اور یہی تھا جس پر شمائلہ کے نکاح کی صورت میں ایک بڑی افتاد آن پڑی تھی۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں مسلسل آنسو تیر رہے تھے۔ کمرے کی حالت بھی ابتر تھی۔ چاروں طرف کتابیں اور کاغذ بکھرے ہوئے تھے، فرش پر سگریٹ کے ٹکڑے بھی تھے۔ جو کچھ عمران سے مجھے معلوم ہوا تھا اس کے مطابق معاذ جیلم کا رہنے والا تھا۔ یہاں لاہور میں وہ BCS کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایک کالج میں پڑھا بھی رہا تھا۔ وہ اور شمائلہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے۔ 1-1.5 ہفتہ پہلے تک سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ان دونوں کو اپنی منزل پانے میں کسی بڑی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا۔ معاذ بہت محنتی اور بااخلاق لڑکا تھا۔ شمائلہ کے گھر والے بشمول ماسٹر شفیق اسے بہت پسند کرتے تھے، خاص طور سے شمائلہ کا بھائی آصف معاذ کا ہم عمر تھا اور دونوں میں گہری دوستی تھی۔ مجھے بھی یہ معاذ نامی لڑکا ہر طرح سے اچھا لگا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا سر۔ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ چند دن پہلے تک سب ٹھیک جا رہا تھا، لیکن پھر ایک دم شمائلہ کے نکاح کی بات چل پڑی، اور نکاح بھی دیکھیں کس بندے کے ساتھ جو عمر میں اس سے دگنا بڑا ہے۔ شمائلہ اب کیا کہتی ہے؟ میں نے محاذ سے پوچھا۔ اس سے بس 2 دفعہ فون پر بات ہو سکی ہے۔ آخری بار اس نے کہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس پر خوش ہے، اب ہمیں ایک دوسرے کو بھول جانا چاہیے۔ عمران نے پوچھا، وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ اس کی شادی ایک پختہ عمر کے بندے سے ہو رہی ہے؟ کیا مجبوری ہے اس کے پیچھے؟ معاذ عمران کو بڑے احترام سے بھائی جان کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ بھائی جان کھل کر تو وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی، صرف اتنا کہا ہے کہ شیخ ظہیر کا والد ماسٹر جی کا پیر بھائی ہے اور یہ نکاح پیر صاحب کی ہدایت پر ہو رہا ہے۔ لیکن معاذ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ لیکن کیا؟ عمران نے پوچھا۔ معاذ نے الٹے ہاتھ سے آنکھوں میں امڑنے والے آنسو صاف کیے اور بولا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بھی بس ایک بہانہ ہی ہے، اصل وجہ کچھ اور ہوگی۔ میں نے دیکھا اس بے ترتیب نیم تاریک کمرے میں ایک جانب میز پر 2 فریم شدہ تصویریں رکھی تھیں۔ ایک تصویر میں شمائلہ اپنے چہرے پر ایک خوبصورت بول پن لیے نظر آ رہی تھی، اس کے ساتھ خود معاذ خوشگوار موڈ میں کھڑا تھا۔ دوسری تصویر میں شمائلہ اپنے بھائی آصف اور معاذ کے درمیان کھڑی تھی، اس نے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھولدار دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑا دھڑ بجا۔ دبلا پتلا معاذ بری طرح چونک گیا۔ اس نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ دوسری طرف سے جو آواز آئی اس نے معاذ کا رنگ ہلدی کر دیا۔ اس نے میز پر موجود دونوں تصویریں جلدی سے اوندھی کر دیں۔ میں نے بھی پہچان لیا، یہ شمائلہ کے والد ماسٹر شفیق کی آواز تھی۔ وہ گرجے، دروازہ کھولو۔ معاذ نے ڈری ہوئی نظروں سے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران نے اسے انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر مجھے ساتھ لے کر ایک عقبی کمرے میں چلا آیا۔ یہاں ساتھ ہی چھوٹا سا کچن تھا اور مختصر سا صحن بھی۔ ہم کمرے میں خاموش کھڑے تھے۔ ماسٹر شفیق صاحب اپنے بھاری تن و توش کے ساتھ سامنے والے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ معاذ پر گرج برس رہے تھے۔
تمہارا وہ یار کیوں آیا تھا میرے پاس؟ وہ کیوں تمہاری وکالتیں کرتا پھر رہا ہے؟ کیا حق پہنچتا ہے اسے میری بیٹی کا نام اپنی زبان پر لانے کا؟ میں تم دونوں کے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دوں گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا انکل، اور میری دوستی بھی نہیں ہے ان سے، وہ بس محلے دار ہیں۔ اور بکواس بند کرو، ماسٹر شفیق نے معاذ کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر کسی چیز پر گرا۔ یوں لگا کہ معاملہ مزید بگڑنے والا ہے۔ یہی وقت تھا جب عمران نے دروازہ کھولا اور اطمینان سے سامنے والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ماسٹر صاحب نے ہمیں دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گئے۔ لرزہ براندام معاذ بھی اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم ماسٹر جی، عمران نے بڑی نیازمندی سے کہا۔ تم یہاں؟ ماسٹر جی کی حیرت پھر طیش میں ڈلنے لگی۔ لگتا تھا کہ اپنے حواس کھو کر وہ واقعی مارا ماری پر اتر آئیں گے۔ اس موقع پر عمران نے اپنی چرب زبانی کا باکمال مظاہرہ کیا اور 2-3 منٹ میں ماسٹر جی کو کافی حد تک ٹھنڈا کر دیا۔ انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے انہیں ایک چھوٹا سا ڈراوا بھی دیا، اور وہ یہ کہ اس کی معلومات کے مطابق ابھی ان کی بیٹی کی عمر پورے 18 سال کی نہیں ہوئی، اور اس نکتے کی وجہ سے پرسوں ہونے والا نکاح کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ اسی دوران میں ماسٹر صاحب کے فون پر کال کے سگنل آئے، مگر انہوں نے کال ریسیو نہیں کی، تاہم ان کے چہرے پر ایک واضح رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ ماسٹر شفیق کو غالباً خود بھی بیٹی کی ٹھیک تاریخ پیدائش معلوم نہیں تھی، لہٰذا وہ کچھ الجھے ہوئے نظر آئے۔ عمران نے انہیں کرسی پیش کی اور مجھے بھی۔ پھر وہ خود بھی بیٹھ گیا اور معاذ سے چائے لانے کو کہا۔ ماسٹر شفیق غصے سے بولے، میں یہاں چائے پینے نہیں آیا، پرسوں میری بچی کا نکاح ہے، اگر کسی نے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی تو فساد ہوگا۔ ہم رد الفساد کی کوشش ہی تو کر رہے ہیں انکل، آپ تسلی سے بات تو سن لیجئے۔ اس نے مجھے بات آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے ماسٹر شفیق سے یہی جاننے کی کوشش کی کہ آنن فانن ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ان کا جواب وہی تھا جو انہیں دینا چاہیے تھا، وہ ہماری بچی ہے، ہم اسے اندھے کنویں میں پھینکیں، تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ اسی گرم سرد گفتگو کے دوران میں لرزتا کانپتا معاذ ایک ٹرے میں چائے کے کپ اور بسکٹ وغیرہ رکھ کے لے آیا۔ وہ ٹرے رکھنے لگا تو کپ پھسل کر الٹ گئے، کافی ساری چائے تپائی پر گری۔ عمران اور ماسٹر جی کے موبائل فون بھی شرابور ہو گئے۔ سوری، ویری سوری، معاذ بار بار یہی کہتا جا رہا تھا۔ کچھ چائے ماسٹر جی کی سفید شلوار پر بھی گری تھی، وہ بنائے ہوئے تھے۔ دونوں موبائل فون بری طرح بھیگ گئے تھے۔ عمران نے جلدی انہیں کھولا، ان کی بیٹریاں علیحدہ کیں اور ٹیشو پیپر سے انہیں خشک کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ معاذ بے چارگی کے عالم میں ٹوٹے ہوئے کپس کے ٹکڑے اکٹھے کر رہا تھا۔ کچھ دیر موبائلز کو پھونکیں وغیرہ مارنے کے بعد عمران نے انہیں دوبارہ بند کر دیا۔ ماسٹر صاحب کا موبائل انہیں تھماتے ہوئے بولا، اب اسے جلدی آن نہ کیجیے گا، ٹھیک سے خشک ہو جائے تو بہتر ہے۔ پھر وہ معاذ سے مخاطب ہو کر بولا، دوسری چائے بنا لو۔ ماسٹر صاحب نے اپنا موبائل عمران سے جھپٹا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں چائے پر، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں میرے اور میری بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنا غصہ دروازے پر اتارتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ہم تینوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر معاذ نے تعصب کے ساتھ انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، عمران بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ ہو سکے گا۔ جب شمائلہ ہی کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تو پھر ہماری کوششیں بیکار ہیں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کے نام پر کوئی حرف آئے۔ عمران نے اپنی ٹھوڑی کا گڑھا کھجاتے ہوئے کہا، معاذ، تم کہہ رہے ہو کہ شمائلہ کا بھائی آصف تمہارا دوست اور ہمراز بھی تھا، اس نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ ماسٹر صاحب کے سامنے اس کی بھی کوئی پیش نہیں چلی ہوگی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بدھ کو وہ کراچی چلا گیا تھا، اس کا فون بھی بند ہے۔ تو کیا اس کی اکلوتی بہن کی شادی اس کی غیر موجودگی میں ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ معاذ بولا، میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ کراچی بھی گھر والوں سے ناراض ہو کر گیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس بے جوڑ رشتے کی۔ معاذ نے اپنی سوچوں کو الفاظ کا روپ دیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں اور عمران پھر گاڑی میں موجود تھے۔ اب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اس گنجان آبادی کی روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں۔
میں جان چکا تھا کہ معاذ کے کمرے میں چائے اتفاقاً نہیں گری تھی جس وقت معاذ چائے رکھ رہا تھا۔ عمران نے اس کی کوہنی کو ہلکا سا ٹھوکا دے دیا تھا۔ وہ معصومیت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اب کیا کیا جائے چاچو؟ میں نے اطمینان سے کہا، کہاں ہے وہ سم جو ماسٹر جی کے فون سے نکالی ہے؟ وہ پہلے تو چپ رہا، پھر مسکرانے لگا۔ نظر تو تمہاری بھی عقابی ہے چاچو جانی، بلکہ اسے شاہینی نظر کہنا چاہیے۔ لگتا ہے کہ فلم بانگ درا تم نے بہت دفعہ دیکھی ہوئی ہے۔ یہ بانگ درا فلم ہی تھی نا؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو اس نے اپنا فون نکال لیا۔ اس میں ماسٹر جی والی سم تھی۔ عمران کی اپنی سم ان کے فون میں منتقل ہو گئی تھی۔ عمران نے فون آن کیا اور وہ حیرت سے ہو گیا۔ 5-10 منٹ کے اندر ہم پر ایک نہایت ہی اہم انکشاف ہوا۔ شمائلہ کا بھائی آصف ناراض ہو کر کراچی نہیں گیا تھا، وہ اغوا ہو چکا تھا۔ اس کے لیے ماسٹر صاحب کی فیملی سے تاوان مانگا جا رہا تھا، اور تاوان بھی معمولی نہیں، 1.5 کروڑ روپیہ، جو سودے بازی کے بعد کم ہوا تھا اور اب 70 لاکھ کے ہنسے پر آ چکا تھا۔ اغوا کاروں کی طرف سے یہ بدترین دھمکی بھی موجود تھی کہ آصف کے گھر والے پولیس کو انوالو نہیں کریں گے۔ اغوا کاروں کا تعلق اسی علاقے سے تھا اور وہ بہت زیادہ تجربہ کار بھی نہیں لگتے تھے، ہاں اضافی طور پر خطرناک ضرور تھے۔ یہ ساری چشم کشا معلومات ہمیں ان ٹیکسٹ اور وائس میسیج سے حاصل ہوئیں جو ماسٹر جی کی سم پر موجود تھے۔ شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ سانحہ رونما ہو چکا تھا، اور یہی وہ طوفان تھا جس نے مڈل کلاس ماسٹر شفیق کی زندگی کو ہی تہ و بالا نہیں کیا تھا، بلکہ معاذ اور شمائلہ کو بھی جدائی کے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ان پیغامات کے ذریعے سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ اپنے اکلوتے بچے کی جان بچانے کے لیے ماسٹر صاحب کی فیملی شمائلہ کی قربانی دینے جا رہی تھی، اور وہ بھی سر تسلیم ہم کر چکی تھی۔ شیخ ظہیر شمائلہ سے نکاح کے بدلے میں یقیناً ایک بھاری بھرکم رقم ادا کر رہا تھا۔ عمران نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، دولت کے بدلے عزت کا کھیل کہاں نہیں کھیلا جاتا، وہاں انڈیا میں بھی تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تو تم انڈیا سے آئے ہو؟ اس نے گڑبڑانے کی اداکاری کی۔ نہیں چاچو، میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں۔ تم بہت کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے، میں نے کڑے لہجے میں کہا۔ بہت کچھ تو نہیں، لیکن کچھ ضرور چھپا رہا ہوں، اور وہ بھی بتا دوں گا 1-2 دن میں۔ اس نے حلفیہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھا۔ رات تاریک تھی۔ ہم بند روڈ کی طرف ایک اجاڑ جگہ پر گاڑی کے اندر موجود تھے۔ یہاں زیادہ تر کارخانے اور ٹرکوں کے اڈے وغیرہ تھے۔ ٹرکوں کی باڈیز وغیرہ بنانے والا ایک کارخانہ ہم سے 100-150 فٹ کے فاصلے پر موجود تھا۔ اس کارخانے کی لوکیشن اس فون سم کے ذریعے ہی معلوم ہوئی تھی جس پر اغوا کنندگان ماسٹر جی کی فیملی سے رابطہ کرتے تھے۔ اس سم کے ذریعے ایک اور سم کا سراغ ملا، اور پھر اس دوسری سم نے سارا پول کھول دیا تھا۔ یہ کام اپنے لنکس کے ذریعے میں نے قریباً 1 گھنٹے میں مکمل کر لیا تھا۔ میرے پاس ایک لائسنس یافتہ پستول موجود تھا، اور مجھے پتا تھا کہ عمران بھی حالی ہاتھ نہیں ہے۔ ہم اس کارخانے میں گھسنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ آج ایک مدت کے بعد میں اپنے جسم میں وہی سنسنی محسوس کر رہا تھا جو عمران دانش کے کندھے سے کندھا ملا کر خطرات میں کودتے وقت محسوس کرتا تھا۔ ہمارا ماٹو تھا، ہمیں موت کے آگے نہیں پیچھے بھاگنا ہے۔ کارخانے کی بیرونی دیوار 8 فٹ سے زیادہ اونچی تھی، آہنی گیٹ بھی اتنا ہی بلند تھا۔ ہم گھوم کر عقبی سمت میں گئے۔ عمران بندر کی طرح دیوار پر چڑھ کر اندر کودا، پھر اس نے یہاں موجود ایک چھوٹا سا زنگ آلود دروازہ کھول دیا۔ گہری تاریکی میں کاٹ کباڑ کے درمیان احتیاط سے چلتے چلتے ہم آگے بڑھے۔ میں اپنا پستول ہاتھ میں لے چکا تھا۔ یکایک ایک شدید خطرے کا احساس ہوا۔ ہمیں کتے کی نہایت ہی غوثیلی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ رکھوالی کا ایک نہایت ہی جسیم کتا ہماری طرف لپک رہا تھا، مگر تب ایک اور حیران کن منظر سامنے آیا، اور اس منظر نے ماضی کی ایک اور تحیر خیز یاد ذہن میں تازہ کر دی۔ کتا ہم پر جھپٹنے یا شور مچانے کے بجائے چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ عمران گھٹنوں کے بال اس کے سامنے بیٹھ گیا اور پچکارنے لگا۔
کتے کی جارحیت چاندی سیکنڈ میں نرمی اور پھر فرمبرداری میں ڈال گئی۔ اس نے عمران کے سامنے ایک لوٹ لگائی اور پھر دم کو ہولے ہولے حرکت دیتا ایک نامکمل ٹرک کے ڈھانچے کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کون پلٹ کر آیا تھا؟ یہ کس نے گردش ایام کو الٹا چلایا تھا؟ یہ تو ہو بہو وہی تھا۔ جو تھوڑے بہت فرق تھے وہ معمولی تھے۔ ہم دونوں وہیں دبک کر کچھ دیر آہٹیں لیتے رہے، پھر جھک کر چلتے ان 2 کمروں کی طرف بڑھے جن میں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک کمرے کی کھڑکی سے جھانکا، وسط میں انگیٹھی دیکھ رہی تھی اور اس کے گرد 3 افراد چٹائی پر بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی گود میں اس کا ہتھیار بھی دکھائی دے رہا تھا اور وہ خطرناک 7mm رائفل تھی۔ پختہ فرش پر مونگ پھلی کے چھلکوں کا ڈھیر تھا اور یقینی بات تھی کہ یہاں الکحل بھی چل رہی ہے۔ تینوں افراد شکلوں سے ہی ہونہار گنڈے نظر آتے تھے۔ ان تینوں کو دیکھنے کے بعد ہم دوسرے کمرے کی طرف بڑھے۔ پہلے کمرے کی طرح یہاں بھی ایک آدھ جلی انگیٹھی موجود تھی۔ ایک درمیانی شکل و صورت کی لڑکی لحاف اوڑھے پلنگ پر سو رہی تھی۔ قریب ہی 2 سیٹر صوفے پر ایک لڑکا اکڑوں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ یہ سارا منظر ہم نے دروازے کی جوری میں سے بمشکل دیکھا۔ عمران نے میرے کان میں سرگوشی کی، خوشخبری چاچو، ہم ٹھیک جگہ پہنچے ہیں۔ یہی شمائلہ کا بھائی ہے۔ یہ تو بڑے سکون سے بیٹھا ہے، اسے باندھا بھی نہیں گیا، میں نے جوابی سرگوشی کی۔ حرامزادوں نے ڈرا ہی اتنا دیا ہوگا۔ اچانک ایک آہٹ نے مجھے خطرے کا احساس دلایا۔ میں پلٹا، ایک گرج سنائی دی، کون ہے اوئے؟ اس کے ساتھ ہی ایک موچیل شخص ہماری طرف لپکا۔ لپکنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ہاتھ اپنی گرم چادر کے نیچے گھسا رہا تھا۔ یقیناً کوئی ہتھیار نکالنا چاہ رہا تھا۔ عمران اسے اتنی مہلت کہاں دیتا۔ وہ اس پر جھپٹا اور اسے رگیدتا ہوا دور تک لے گیا۔ میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ اب دروازہ کھلا تھا اور وہاں صرف 2 بندے نظر آ رہے تھے۔ ایک وہی 7mm رائفل والا، مجھے اسی کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا۔ ہینڈز اپ، میں نے پسٹل اس کی طرف سیدھا کرتے ہوئے محسوس چھاپا مار گن گرج کے ساتھ کہا۔ اس نے حماقت کی اور نشانے پر ہونے کے باوجود آٹومیٹک رائفل میری طرف سیدھی کرنا چاہی۔ میری چلائی ہوئی گولی عین اس کی پیشانی پر لگی اور وہ مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے اوندے منہ انگیٹھی کے قریب گرا۔ اس دوران میں تیسرا شخص پہلو کی طرف سے مجھ پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس نے لوہے کی ایک بڑی راڈ کو لاٹھی کی طرح استعمال کرتے ہوئے میرے سر پر ضرب لگانے کی کوشش کی، جو اچٹتی ہوئی میرے کندھے پر پڑی۔ ماہ و سال کی ریاضت نے میرے جسم کو ایسے درد سہنے کی غیر معمولی صلاحیت بخش دی تھی۔ چوٹ کھانے کے باوجود میں نے اس پر جوابی وار کیا اور پسٹل کا دستہ اس کے تھوبڑے پر رسید کیا۔ وہ کربناک آواز نکالتا ہوا کاٹ کباڑ میں گرا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے سیاہ جیکٹ اور سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی۔ ساتھ والے کمرے سے لڑکی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی مگر میں نے دبوچ لیا۔ اس اثناء میں عمران اپنے مد مقابل کو انٹا غفیل کر چکا تھا۔ تاہم اس دوران میں ایک غیر متوقع واقعہ ہو گیا تھا۔ مد مقابل کی چلائی ہوئی ایک گولی ایک چھوٹے ٹرک کے ٹینک میں لگی تھی۔ ٹینک میں ڈیزل تھا۔ اس نے تیزی سے آگ پکڑ لی تھی۔ اب یہ آگ بک بک کر خوفناک آوازوں سے پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ 5-10 سیکنڈ کے اندر اس آگ نے ایک بڑے ٹرک کے ساتھ ساتھ دونوں رہائشی کمروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ کمرہ بھی دڑا دڑ جلنے لگا جس میں مغوی لڑکا آصف صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر ہمیں شدید حیرت ہوئی کہ آگ سے بچنے کے لیے وہ صوفے سے اٹھ نہیں رہا تھا بلکہ وہیں بیٹھا کربناک آواز میں چلا رہا تھا۔ میں نے اپنی گرفت میں آئی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا۔ یقیناً یہ کوئی بازاری لڑکی تھی جو دل پشوری کے لیے اس اڈے پر لائی گئی تھی۔ اس نے سراسیمہ لہجے میں مجھے بتایا، یہ صوفے سے نہیں اٹھے گا، اس کے نیچے انہوں نے بارود لگایا ہوا ہے۔ بارود؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تاہم اگلے ہی لمحے بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے جھک کر دیکھا، صوفے کے نیچے کوئی ڈیوائس قسم کی شے موجود تھی اور اس میں ایک سرخ بلب اسپارک رہا تھا۔ او گاڈ! عمران نے کھوپڑی سہلائی اور تیزی سے صوفے کی طرف گیا۔ میں بھی لڑکی کو چھوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ آتش زدگی کوئی چھپی رہنے والی چیز نہیں تھی۔
باہر سے بے پناہ شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ یقیناً فائر بریگیڈ وغیرہ کو بھی فون کیے جا رہے ہوں گے۔ لڑکے آصف کا رنگ دہشت سے سفید ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یا پھر اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس قسم کا بم کس طرح کام کرتا ہے۔ جوں ہی صوفے کے کشن پر سے اس کے جسم کا دباؤ ایک خاص حد سے کم ہوتا یا ختم ہوتا، یہ ڈیوائس بلاسٹ ہو جاتا۔ اگلے 2-3 منٹ بے حد لرزہ خیز تھے۔ آگ تیزی سے کمرے کو ڈھانپتی چلی جا رہی تھی۔ حدت بے پناہ ہو گئی تھی۔ عمران نیچے بیٹھ کر بم کے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ناکامی میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اگلے 20-30 سیکنڈ میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آتا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم مزید اس کمرے میں نہیں رہ سکتے تھے۔ آصف رحم طلب نظروں سے ہماری جانب دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دم ذہن میں جمعہ سا ہوا۔ گو بات معمولی تھی لیکن اس کا بر وقت ذہن میں آ جانا اہم تھا، اور یہ بات شاید میرے اور عمران کے ذہن میں ایک ساتھ ہی آئی تھی۔ 2 سیٹر صوفہ کافی وزنی تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ہم دونوں اسے آصف سمیت اٹھا نہ سکتے۔ بالکل آخری لمحوں میں ہم آصف کو آگ اور دھوئیں کے مرغولوں میں سے نکال کر باہر سڑک پر لے آئے۔ وہ سکتے کی سی کیفیت میں صوفے پر موجود تھا۔ سینکڑوں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ کارخانے کے ارد گرد کہرام سا مچا ہوا تھا۔ ایک شخص کے پاس بڑے سائز کی سرچ لائٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے لائٹ اس سے جھپٹی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر 2 سیٹر صوفے کے نیچے دیکھنے لگا۔ 2 منٹ کے اندر مجھ پر یہ انکشاف ہو گیا کہ جس بم کے ذریعے آصف کو صوفے سے اٹیچ کر دیا گیا ہے وہ دراصل بم ہے ہی نہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کسی ٹرک کے انجن تھا جس کے ساتھ بجلی کے 3-4 تار جوڑ کر بلب لگا دیا گیا تھا۔ یہ سب ایک ڈراوا تھا جو آصف کو دیا گیا تھا، اور وہ کئی دن سے اس سنگین ڈراوے کے نرغے میں تھا۔ میں نے نیلے رنگ کا ایک تار کھینچا اور اسپارک کرتی ہوئی سرخ لائٹ بھی بجھ گئی۔ ڈرامہ تھا سارا، عمران نے کہا۔ 100% میں نے جواب دیا۔ بس بلب اسپارک کرتا تھا، اس بٹن سے آن آف بھی ہو جاتا تھا۔ میں نے عمران کے ساتھ مل کر آصف کو صوفے سے اٹھایا اور وہ لرزتا کانپتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ عمران نے زور سے میرا کندھا دبایا اور آپ نے ساتھ آنے کو کہا۔ ہم ہجوم میں سے راستہ بناتے اپنی گاڑی تک آ گئے۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ چاچو یار، ایک بندہ جان سے چلا گیا ہے، دوسرا زخمی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ کافی تگڑا پولیس کیس بن چکا ہے۔ فی الحال ہم یہاں سے نکلیں، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ لیکن پولیس تو آ چکی ہے۔ کہاں؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ تمہارے سامنے تو کھڑی ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ اس مرتبہ حیران کرنے کی باری میری تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے جیکٹ کی جیب سے اپنا کارڈ نکالا۔ عمران، میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے بطور فزیکل ٹرینر منسلک ہوں۔ اب میرا عہدہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کا ہے اور میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ ہائیں؟ اس نے دیدے گھما کر کھوپڑی سہلائی اور میری آئی ڈی کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرے سینے میں جوش، سنسنی اور محبت کی ایک عجیب لہر سی پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ پچھلے 15 برس یکایک میری زندگی میں سے مائنس ہو گئے ہیں۔ میں نے عمران کی طرف بازو واہ کیے، ایک دوست کی طرح اسے گلے سے لگا لیا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ وہ میرے کندھے سے لگے لگے بولا۔ میں بھی بہت کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے ترنت جواب دیا، چلو کہیں بیٹھتے ہیں، آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، ہمارا آج کا ناول مکمل ہوتا ہے۔ اس ناول کا نام تھا ہنگامی شادی، اور اب اگلے ناول میں ہم ملیں گے، وہ اس سے آگے ہوگا اور اسی کا حصہ ہوگا وہ ناول بھی۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلے ناول میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔